حضرات محترم، یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس جو اتنے موقر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب کا، جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے۔ آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ انہیں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میرا پیر خانہ سیال شریف ہے، وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے۔ آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا، اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے۔ میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا، میں نے 5 سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں۔ جب بھی انہوں نے گفتگو کی، قیم گفتگو کی، دلائل کی گفتگو کی، متاثر کرنے والی گفتگو کی، آج یہ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا فواد آیا سواد آیا، وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہے۔ میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے، میرا اچھا وقت گزرا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھے انداز میں گزرے، کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے۔ وہ ہمارے محترم عامر کیانی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور بے شمار، اور ہمارے سید پیرزادہ صاحب تشریف فرمائے جی بنگالی شریف، میں ان کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور دعا گو جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ آپ کا سب کا بہت شکریہ۔ دعا، دوا، اختتام نور اللہ قادری صاحب۔ قریشی صاحب ایک بات یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے جتنی جدوجہد اس ملک میں الیکشن کے لیے کی اور آپ لوگ کر رہے ہیں، اسی شدت سے تمام جمہوری طاقتیں اس کو روک رہی ہیں اور ان کے خیر خواہ بھی نہیں چاہتی، غیر جمہوری اور جمہوری جو پی ڈی ایم کی جو بھی ہیں۔ تو اب جو ہے آپ نے 2 اسمبلی بھی تحلیل کر دی ہیں، لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے مخصوص دانشور ایک چیز پھیلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن جنرل الیکشن کے ساتھ ہو جائیں، یہ الیکشن قومی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، ملک میں ایمرجنسی لگ جائے۔ ان حالات میں پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے کیا سرائیاں تو ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے۔ آئین کہتا ہے جب 2 اسمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروئے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئیں تو 90 دن کے اندر انتخابات، 90 دن حد ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 90 دن کے اندر انتخاب کروانا لازم ہے، اور اگر 90 دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی، نمبر 1۔ اب جیسے کہ پہلے کہا گیا 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، قومی اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مستعفی ہو گئے، اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران علیحدہ ہوتے ہیں تو 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جب 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقاضا یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں،
اور ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فی الفور الیکشن کروا دیے جائیں. 71% لوگوں کی یہی توقع ہے اور جو ایک لیٹسٹ اوپینین پول ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے 71% عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضا کر رہے ہیں. جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہا, وہ معیشت کو مزید بحرانی کیفیت کی طرف دھکیل رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. کراچی جیسے الیکشن اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. وہ عوام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی اور اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی. پاکستان کی ساکھ, جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی. آج آپ دیکھیں حکومت کے جو حلیف ہیں, ہمیں چھوڑیے, تحریک انصاف تو ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. حکومت کی حلیف جماعت MQM پاکستان